السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج 12 نومبر 2024 منگل کا دن ہے۔ رات کے 7 بجنے والے ہیں۔ اس وقت کی تازہ ترین رپورٹیں سنیے گا۔ اس ویڈیو کے اندر آگے آپ ایک رپورٹ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کی بھی سنیں گے اور 2-3 رپورٹیں اور بھی سنیں گے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوست و احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ کیرانہ سے سانسد چودھری اقرا حسن کا بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بانٹنے والے بھی وہی ہیں، کاٹنے والے بھی وہی ہیں۔ چودھری اقرا حسن مغربی یوپی کی میراپور اسمبلی حلقے میں ضمنی الیکشن میں سماجوادی پارٹی کے امیدوار سنسل رانا کی انتخابی مہم سے خطاب کرتے ہوئے رکن پارلیمان اقرا حسن نے یوگی آدتیہ ناتھ کے بٹیں گے تو کٹیں گے نعرے کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ بانٹنے والے بھی وہی ہیں اور کاٹنے والے بھی وہی ہیں۔ نوجوان لیڈر نے کہا کہ یہ صرف نفرت پھیلانے کی باتیں ہیں، جبکہ ہم جوڑنے اور محبت کی بات کرتے ہیں۔ وہیں دوسری جانب سینے میں تکلیف کے بعد مفتی اسماعیل قاسمی مالیگاؤں ہاسپٹل میں داخل، مجلس کے رکن اسمبلی کی بائی پاس سرجری، دعا کی اپیل۔ مہاراشٹر میں مالیگاؤں سینٹرل کے رکن اسمبلی و مجلس اتحاد المسلمین کے رہنما مفتی محمد اسماعیل قاسمی کو سینے میں تکلیف کے بعد مقامی ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا، جہاں ان کا معائنہ کیا گیا۔ میڈیکل رپورٹس کے مطابق مفتی اسماعیل قاسمی کے دل کی 3 شرییاں 80% تک بلاک ہیں۔ ڈاکٹروں نے بائی پاس سرجری کا مشورہ دیا ہے۔ مفتی اسماعیل کو آج ممبئی کے ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ان کی سرجری کی جائے گی۔ مفتی اسماعیل کے فرزند حافظ عبداللہ اور مفتی عبدالرحمان نے دعا کی اپیل کی ہے۔ مہاراشٹر انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین نے ایک مرتبہ پھر مفتی اسماعیل کو مالیگاؤں سینٹر حلقے سے اپنا امیدوار منتخب کیا ہے۔ ووٹنگ 20 نومبر کو ہوگی۔ مفتی اسماعیل کے ٹویٹر ہینڈل پر ٹویٹ کیا گیا کہ طبیعت خراب ہوئی ہے، لیکن حوصلہ و ہمت وہی ہے، اب بھی لڑیں گے بھی، جیتیں گے بھی انشاءاللہ۔ احباب سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ وہیں دوسری جانب مولانا محمود مدنی صاحب کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قادیانی خود کو مسلمان کہنا بند کرے۔ علماء کا فتنوں کے خلاف کھڑا ہونا انبیاء کی وراثت۔ مفتی راشد اعظمی کانپور میں منعقد ختم نبوت تربیتی کیمپ سے اکابر علماء کا خطاب۔ امت محمدیہ پر گزر رہے حالات، فتنوں کے سدباب اور دلوں میں فکر کو اجاگر کرنے کے لیے جمعیت علماء شہر و مجلس تحفظ ختم نبوت کانفرنس سے قبل علماء، ائمہ اور دانشوران کی خصوصی تربیت کے لیے کئی نشستوں پر مشتمل تربیتی کیمپ کا انعقاد کیا گیا اور تربیتی کیمپ کی آخری نشست دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم مولانا مفتی محمد راشد صاحب اعظمی کی صدارت اور مجلس تحفظ ختم نبوت کے صدر مولانا امین الحق عبداللہ صاحب قاسمی کی نگرانی میں منعقد ہوئی۔ اس میں دارالعلوم دیوبند سمیت ملک کے مقتدر علماء کرام نے فتنوں کی سرکوبی اور عوام کو گمراہ ہونے سے بچانے کے لیے طریقہ کار بتلایا۔ جمعیت علماء ہند کے صدر اور دارالعلوم دیوبند کے رکن شورا مولانا سید محمود مدنی صاحب نے علماء سے خطاب کرتے ہوئے فتنوں سے لوگوں کو بچانے کے لیے کئی مشورے دیے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان سے سلیقہ اور مثبت طریقے سے بات کی جائے تو اس سے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ بحث و مباحثہ عوام سے نہیں، صرف انہی سے کیا جائے جو گمراہی کی تبلیغ کرتے ہیں۔ مولانا محمود مدنی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ علماء کا اس میدان میں صرف کام کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ افراد سازی ضروری ہے۔ قادیانیوں سے مسلمانوں کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، بلکہ وہ خود کو مسلمان کہہ کر خود جھگڑا کر رہے ہیں۔ اگر وہ اپنی شناخت اسلام سے لگ رکھے تو ہمارا ان سے تعلق دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی طرح دوستانہ رہے گا۔ مولانا محمود مدنی نے روحانی قوت حاصل کرنے کے لیے علماء کو ترغیب دیتے ہوئے کہا کہ شیخ سے خود کو وابستہ کرے اور ذکر اللہ سے لو لگائے تو دین کے کاموں میں برکت ہوگی۔ علماء کرام وقت کی تنگی کی شکایت کرتے ہوئے ذکر سے دوری اختیار کرتے ہیں تو اکابر کا یہ تجربہ ہے کہ ذکر اللہ کے بعد تھوڑے سے وقت میں مطالعے سے وہ انشراح پیدا ہو جاتا ہے جو کافی دیر تک مطالعہ کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ علماء کرام تھوڑا وقت دیں اور اپنے اندر احسان کی کیفیت پیدا کریں۔ علم کے ساتھ تواضع بہت مشکل کام ہے۔ علم کا نشہ طاری ہو جاتا ہے، اس لیے کسی بزرگ سے وابستگی ضروری ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم مفتی محمد راشد صاحب اعظمی نے اپنے خطاب میں کہا کہ پہلے انبیاء و رسول کے لائے ہوئے دین و شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی اور ان کے مذہب کی تکمیل بھی نہیں ہوئی تھی، اس لیے یکے بعد دیگری انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا اور دین کی تکمیل کا اعلان کر دیا اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمے لے لی اور دین اسلام کو پسند فرمایا، اس لیے اب حضور کے بعد کسی بھی طرح کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ نے دین کی حفاظت کے لیے ہمیں ذریعہ بنایا، یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔
فتنوں کی سرکوبی کے لیے علماء کی خدمت یہ انہیں وراثت میں ملی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کذاب کے خط کا جواب دے کر اس کے جھوٹے نبی ہونے کو واضح فرما دیا۔ صحابہ کرام نے دین کے خلاف اٹھنے والے فتنوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مثل کھڑے ہو گئے اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ دارالعلوم دیوبند کے استاد حدیث حضرت مولانا مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری نے کہا کہ تحفظ ختم نبوت کا کام بہت اہم ہے، اس سے تمام فتنوں سے مقابلہ کرنے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ متاثرہ علاقوں میں مرد و خواتین کے اجتماعات منعقد کیے جائیں اور لٹریچر شائع ہو۔ علماء اپنی تقریروں میں فتنوں کے متعلق لوگوں کو آگاہی کی تلقین کرتے رہیں۔ مفتی صاحب نے بیعت اولیٰ میں شامل باتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ابطال و باطل کے لیے احقاق حق ضروری ہے۔ جہاں پر حکم شریعت آ جائے سر خم تسلیم کر لینا چاہیے، چاہے اچھا لگے یا ناگوار گزرے۔ اپنے اندر صبر و اطاعت کا جذبہ پیدا کرے، اجتماعیت کو پارا پارا ہونے سے بچائے، حق کی تائید کرنے میں طعن و تشنیع سے نہ ڈرے۔ حق اس وقت تک اپنی صورت پر باقی نہیں رہ سکتا جبکہ باطل نہ کیا جائے۔ باطل کی مثال مکڑی کی جالے کی مانند ہے جو دین کی عمارت میں لگ جاتے ہیں۔ اس کو ہٹانا علماء کی ذمہ داری ہے۔ جیسے جیسے تقاضے بڑھ رہے ہیں ہماری ذمہ داریوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ادارہ اشرف العلوم حیدرآباد تلنگانہ کے ناظم مولانا عبدالقوی صاحب نے خطاب کرتے ہوئے علماء سے کہا کہ اپنے اندر صلاحیت پیدا کرے اور علم کے حصول میں لگے رہے تو وجدان کی کیفیت حاصل ہو جائے گی اور فتنوں کا احساس بر وقت ہو جائے گا، جس سے آسانی سے اس کی سرکوبی کی جا سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ عوام سے رابطہ مضبوط رکھے، جہاں پر رابطہ نہیں ہے وہاں سے گمراہ ہونے کی خبریں زیادہ آتی ہے۔ زندگی کے ہر شعبہ حیات میں کام کرنے والوں میں اپنا نمائندہ بنائے، ہر کس و ناقص سے نہ الجھے اور تحمل و بردباری سے بحث و مباحثہ کرے۔ جو لوگ دنیاوی فائدے کے لیے کام کر رہے ہوں گے وہ ہزار دلائل کے باوجود نہیں مانیں گے۔ رابطہ مدارس دارالعلوم دیوبند زون نمبر 1 کے صدر مفتی اقبال احمد صاحب قاسمی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے علماء کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ دین میں تحریفات و گڑبڑیوں کو درست کرے۔ اہل علم نے ہر دور میں ذمہ داریاں نبھائی ہیں۔ موجودہ دور میں بھیس بدل بدل کر رونما ہو رہے ہیں۔ مثبت انداز میں لوگوں کو بیدار کرے، جہاں یہ فتنے نہیں پہنچے ہیں وہاں پر تقریروں میں ان باتوں کو ضرور لائے جس کو لے کر وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ مفتی عبدالرشید صاحب قاسمی اور مولانا الماس صاحب نے بھی خطاب کیا۔ اس سے قبل گزشتہ روز مولانا عبدالقوی صاحب کی صدارت میں دوسری نشست بعد نماز مغرب منعقد ہوئی، جس سے خطاب کرتے ہوئے مدرسہ اشرف المدارس کے شیخ الحدیث الشاہ مولانا افضل الرحمن صاحب، خلیفہ الشاہ مولانا ابرار الحق صاحب نے کہا کہ مطالعے میں مساطرہ اور مختلف موضوعات پر خوب مطالعہ کرے، اس سے علم میں تقویت اور تبحر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنائے۔ مظاہر العلوم سہارنپور کے امین عام مفتی محمد صالح حسنی صاحب نے علماء کو فکری نہج کے بارے میں تفصیل سے بتایا کہ کس طرح سے تیاری کرے اور فتنوں کی روک تھام کے لیے کیا طریقہ کار اپنائے۔ اکابر کے ذریعے کیے گئے کاموں کو مد نظر رکھ کر میدان عمل میں کارکردگی کا مظاہرہ کرتے رہے۔ المعہد العالی للدراسات الاسلامیہ لکھنؤ کے ناظم مولانا محمد یحییٰ نعمانی صاحب نے اپنے خطاب میں کہا کہ علم کا حصول اصل ماخذ سے کرے، عوام کے سامنے حدیث کے تحفظ کے بارے میں عام فہم طریقے سے رکھے تاکہ وہ اچھے طریقے سے سمجھ جائے کہ حدیث کتنی پختگی کے ساتھ محفوظ ہے، اس کے دل میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ باقی نہ رہ جائے۔ جامعہ محمودیہ اشرف العلوم جاجمئو کے استاد مولانا محمد حذیفہ قاسمی نے پروجیکٹر کے ذریعے انجینئر محمد علی مرزا کی غلط بیانوں کو اجاگر کیا اور بہتر طریقے سے اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے مرزا کے ذریعے کی جانے والی گستاخیوں اور جھوٹ کے بارے میں تفصیل سے واضح کیا۔ فتنہ انجینئر کے بارے میں کسی بھی طرح کی تساہلی نہ برتنے پر زور دیا۔ دوسری نشست میں مفتی محمد معاذ قاسمی استاد مدرسہ جامع العلوم پٹکاپور اور آخری نشست میں مولانا امیر حمزہ قاسمی استاد مدرسہ مظہر العلوم نکٹوشاہ نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ قاری مجیب اللہ عرفانی کی تلاوت سے نشست کا آغاز ہوا۔ مولانا محمد ذکوان قاسمی نے نعت و منقبت کا نذرانہ پیش کیا۔ اس موقع پر کانپور و اطراف کے علماء، ائمہ و دانشوران موجود رہے۔ ناظرین و سامعین، رپورٹوں کو آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔